برائے خوشنودگی زامین و سامین، زامین آہو، بادشاہ خراسان، زامینان یتیمان پہ آواز بلند صلوات۔ جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو خدا کا وہ منکر رضا کا ہے، منکر ہے جو خدا کا وہ منکر رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کا ہے۔ پل بھر میں ٹال دیں گا، پل بھر میں ٹال دیں گا وہ ہم سب کی مشکلیں، پل بھر میں ٹال دیں گا وہ ہم سب کی مشکلیں، بیٹا قسم خدا کی، بیٹا قسم خدا کی وہ مشکل کشا کا ہے۔ صلوات۔ تباہی آ گئی مامون کے گھرانے پر، تباہی آ گئی مامون کے گھرانے پر، مولا رضا چھایا ہے زمانے پر، مولا رضا چھایا ہے زمانے پر۔ دیکھ مامون کل جسے تو مٹانا چاہتا تھا، دیکھ مامون کل جسے تو مٹانا چاہتا تھا، سالوں بعد بھی آج زمانہ جھکتا ہے ان کے آستانے پر۔ ارے تو کیا مٹائے گا ان کو کہ جو خود ہے زامین و سامین، ارے تو کیا مٹائے گا ان کو جو خود ہے زامین و سامین، وہ ہمارا دنیا میں بھی زامین و سامین، وہ ہمارا آخرت میں بھی زامین و سامین۔ زامین و سامین مولا کو ہماری سب کی ضمانت دیتے ہوئے آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیعین المذنبین ورحمۃ للعالمین ومولانا ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب الزہراء بحق زہراء اشف صدر زہراء بظہور حجہ، یا رب محمد عجل فرجہ، یا رب محمد وغیبت محمد، یا رب محمد انتقم لجنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی کا حجت صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل
وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، سوگواران امام رضا علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا و شہدائے کربلا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، نہیں تو ہم اس قابل نہ تھے کہ کوئی ہدایت پاتے۔ یہ مالک کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں امام رضا کو ماننے والا بنایا۔ عزیزان محترم، کن کن باتوں کا خدا بند عالم کا شکریہ ادا کرے۔ نہیں تو کہیں ایسے تھے کہ جو چھٹے تک ساتھ میں چلے، ساتویں سے الگ ہو گئے، ساتویں تک ساتھ چلے، آٹھویں سے الگ ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ خدا بند عالم کا احسان ہے، یہ ائمہ معصومین کا احسان ہے، یہ ہماری اور آپ کی شہزادی کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں ہم جو ہے 12 کے 12 ماننے والے ہیں۔ اور اس کے جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ اے لوگو تم خدا کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور تم رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کے بارے میں جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانوایا تھا کہ اولی الامر کون ہے، کہ جو میرے بعد 12 میرے وصی آنے والے ہیں، 12 خلیفے ہیں، جس میں پہلے علی ہے، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، اور جس کو ہم مانتے ہیں وہ 12 کے 12 نام ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ بار بار سناتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ وہ 12 کے 12 جو ہے وہ اس میں پہلے علی ہے، اور 11 جو ہے وہ علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ ہمارے نبی کی بات کو جس نے مان لیا اس نے کیا بہترین مانا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ کی بات ہے، میرا موضوع سے تھوڑا ہٹ کے بات بیان کرتی چلوں کہ تمام جو ہے الگ الگ ماننے والے، کوئی جو ہے 6 کو مانتے، کوئی 7 کو مانتے، کوئی 8 کو مانتے ہیں، جو ہے کوئی 3 کو مانتے ہیں، کوئی 4 کو مانتے ہیں، ایسا ہے الگ الگ ائمہ معصومین کو ماننے والے۔ اور جو ہے کوئی کسی نے تعداد کو بڑھا دی، کوئی 17 کو مانتا ہے، کوئی 24 کو مانتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آئیے جس نے ہماری بات کو، ہمارے یقین کو، ہمارے بچوں کو، ہماری جوان نسل کے یقین کو جو ہے اس کو بڑھائے، اس کے لیے گئے بار میں نے جب بیان کیا تھا، کون سی آیت مبارکہ اٹھائی تھی، کس کو یاد ہے؟ ابھی کون سے امام کا ہم نے جو ہے ولادت منائی تھی، 7ویں مولا کی ولادت منائی تھی نا، کون سی آیت مبارکہ تھی، کس کو یاد ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 کی تعداد کیسے بتائی تھی؟ میں ہنٹ دے کے آگے بڑھوں۔ 12 کی تعداد بتانا تھا، کیسے بتائی تھی 12 کی تعداد؟ کیا ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ تمہیں ائمہ معصومین جو ہے وہ 12 ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہن کے لیے آواز بلند صلوات۔ جب ہمارے نبی نے کہا کہ تمہیں علی کے بعد آنے والے اماموں کی بھی اطاعت کرنا ہے تو جابر نے سوال کیا تھا کہ یا نبی خدا بتائیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون ہوگے؟ کہا وہ علی علیہ السلام کی نسل ہوگے اور علی کے ساتھ ملا کر 12 ہوگے۔ کیسے بتایا تھا؟ فن فجرت من حسنت و عشرت عینا کہا تھا، یعنی کہ ان میں سے 12 جھرنے پھوٹ نکلے، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو کتنے جھرنے پھوٹے تھے؟ 12۔ وہی تعداد قرآن مجید سے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ اور عزیزان محترم، آئیے آج میں نام کے بارے میں آپ کے
سامنے گفتگو کرتی چلوں. ایک مرتبہ کی بات ہے, الگ الگ جو ہے مختلف جو ہے ماننے والے سب نے کہا آؤ ہم بحث کرتے کہ کون صحیح ہے, تاکہ ایک دوسرے کی معرفت میں اضافہ ہو. جھگڑے کی بات نہیں ہے یہاں پہ کوئی, ایک دوسرے کی معرفت میں اضافہ ہو. آئے سب مل کر, تو جو ہے یہاں یہ 12 کے ماننے والے عالم تھے, انہوں نے کہا چلو تم لوگ اپنے اپنے جو امام کو مانتے ہیں ان کے نام لکھو, کتنے کو مانتے ہیں تم ان کے نام لکھو. انہوں نے جو ہے اپنے جو مانتے, کسی نے 4 کے لکھے, کسی نے 5 کے, کسی نے 7 کے, کوئی پھر رائٹ گیا, کوئی لیفٹ گیا, کوئی آگے گیا, کوئی پیچھے گیا, کسی نے 12 کے بعد جو ہے بڑھا کے 17 کے لکھا, کسی نے 24 کو لکھے. اور جو 12 کے ماننے والے عالم تھے اس نے کیا کیا, اس نے کہا نہیں میں نہیں لکھوں گا. محلے سے مدرسے کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ 12 کے نام لکھو. پھر ہمارے عالم نے کیا کہا کہ یہ تم جو ہے یہ تمام بچوں نے جو نام لکھے ہیں وہ دیکھ لو, اس میں کوئی ایک کا بھی فرق نہیں آئے گا. صلوات عزیزان محترم, کس بات کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہم میں اتنی قوت تھی, کہ ہم میں اتنی طاقت تھی, کیا ہمارے ذہن اتنے قوی ہے, کیا ہمارے پاس آج کے یہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے, آج کا جو پورا شوب ماحول ہے, اس کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وقت کی کمی. ہر کوئی بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے. پہلے اتنے مشین نہیں تھے, پھر بھی لوگوں کی زندگی میں سکون تھا, آرام تھا. لیکن آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے, بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. عزیزان محترم, تو کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم تمام مذہبوں کا اسٹڈی کریں, پھر جا کے ہم 12 کو چنیں, پھر ہم اسے مانیں, تب جا کے ہمیں جنت ملے؟ یہ دنیا کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج شام تک میں زندہ رہوں گی؟ ہے کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنا اسٹڈی کریں. تو ہمارے اوپر خداوند عالم نے کتنا احسان کیا کہ ہم جو ہے 12 کے ماننے والے میں رہے. اور آخرت کا ایک دن جو ہے, یہ اتنی سی زندگی میں یہ 12 کے ماننے والے, تو ہمیں کس کو دعا دینی ہے؟ سب سے پہلے ہماری ماں کو ہمیں دعا میں یاد کرنا ہے کہ جس نے خیانت نہیں کی, لہٰذا ہمارے دلوں میں محبت علی علیہ السلام آئی. نہ صرف محبت علی علیہ السلام بلکہ 12 کے 12 امام کی ہمارے دلوں میں محبت آئی. عزیزان محترم, یہ خداوند عالم کا بہت ہی بڑا احسان ہے, اس کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے. اور ہمارے بچوں کو بھی خاص طور سے تاکید کرنا ہے کہ اس کے لیے تم شکریہ ادا کرو. بچوں کے دلوں میں عزیزان محترم, جیسے ہی تم دین اسلام کے سارے فقہی مسائل سکھانا واجب, دینیات یہ وہ واجب, سب سے زیادہ واجب کیا ہے ہمارے اوپر بچوں کو سکھانا؟ امامت امامت امامت. آئیے عزیزان محترم, آج میں نے یہ میری بک میں کچھ نہیں لکھا تھا, لیکن میں آگے پیچھے جا رہی ہوں. میں نے جو لسٹ بنایا تھا وہ تو باقی ہے. خداوند عالم جو ہے ٹائم میں برکت دے دے گا. عزیزان محترم, جب ائمہ معصومین سے سوال کیا کہ دین اسلام کی 4 نیویں جو ہے تم جو بتا رہے ہو, نیو کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ کہاں کہ جو پہلے خدا کو ماننا, پھر نبی خدا کو ماننا, نماز روزہ جو ہے, حج کرنا, اور جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کو ماننا. کہاں کہ ان میں سب سے زیادہ وزنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ وزنی کیا ہے؟ کہاں کہ سب سے زیادہ نماز روزہ حج. کہاں نماز, کہاں روزہ, کہاں حج, کہاں اور کہاں ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام. کہاں ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام؟ آنے والا شک میں پڑ گیا, یا امام آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز خدا کے لیے, روزہ خدا کے لیے, حج خدا کے گھر کی زیارت خدا کے لیے, اور یہ تو ائمہ معصومین کی محبت ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے ہے. کہا نادان تو سمجھا نہیں, میں تجھے بات بیان کرتا چلوں. اگر نماز کوئی مسافر ہو, سفر کرے, تو کیا ہو جاتی ہے؟ قصر ہو جاتی ہے. روزہ اگر کوئی مسافر ہو تو نہیں رکھ سکتا. حائضہ عورت روزہ نفاس والی نہیں رکھ سکتی. عزیزان محترم آگے بڑھے. حج اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے تو اس کے اوپر حج نہیں ہوگا. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج میں حیض میں ہوں, کہ آج میں سفر میں ہوں, کہ آج میں نفاس میں ہوں, یا میں جنابت میں ہوں, تو میرے اندر جو ہے محبت اہل بیت میں کمی ہوگی تو چلے گا؟ معرفت ائمہ معصومین میں کمی چلے گی؟ نہیں. عزیزان محترم,
تمام جو ہے ہم دین کے احکام بجا لاتے، اس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ائمہ معصومین کی محبت کے اوپر۔ جتنی محبت اہل بیت زیادہ، اتنا وزنی ہوگا ہمارا اعمال نامہ کا پلڑا جو ہے، جب رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اعمال کی صرف گنتی نہیں ہوگی، اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، وزن دیکھا جائے گا، وزن۔ عزیزان محترم، وزن کس چیز سے بڑھے گا؟ محبت اہل بیت علیہم السلام سے۔ صلوات، درود پڑھتے جائے پلیز، آگے بڑھتے جائے، بہت جگہ ہے، ابھی پیچھے آنے والے بہت باقی ہے، آپ لوگ پلیز بیٹھے۔ صلی علی محمد والے محمد وجل فرجم۔ تو آئیے عزیزان محترم آگے بڑھے۔ صلی علی محمد والے محمد۔ آج ہم جو مولا کی شہادت کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں، وہ اس امامت کی 8ویں کڑی امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ صلوات۔ یہ 8 کی تعداد کا بھی کیا کہنا، خداوند عالم نے ہر ایک چیز کو جو ہے پوری کائنات کو عدد کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے۔ ہماری پہلے بھی بات ہو چکی تھی، اللہ ایک ہے تو ہمارے جسم میں ایک کیا ہے کہ جو سب کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اگر وہ ایک پل کے لیے چھوڑ دے چلنا تو گئے کام سے۔ دل پنجتن 5 ہے تو انگلیاں 5 ہے، معصوم 14 ہے تو فورے 14 ہے۔ 18 ذوالحج بہت ہی وزنی تاریخ ہے جسے کبھی نہیں بھلانا چاہیے، تو وہ ہمارے کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ ہمارے داہنے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ پوری کائنات کو خداوند عالم نے اعداد کے اوپر بنایا ہے، اور 8 کا عدد آئیے دیکھیں، 8 کا عدد کتنا جو ہے بہترین عدد ہے۔ ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کا جو ہے امامت کی کڑی میں 8واں نمبر ہے، تو پروردگار عالم نے جنت کے دروازے بھی 8 رکھے ہیں۔ 7 آسمان اور فلک البروج کے ساتھ ہو گئے 8۔ آئیے عزیزان محترم آگے دیکھیں، 7 آسمان اور فلک البروج کے ساتھ جو ہے وہ 8 ہو گئے، اور جو ہے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے کتنے تھے؟ 80 افراد، 8 10 کے تھے۔ نبی سلیمان علیہ السلام جو ہے، جن کی انگوٹھی کی وجہ سے ان کو پوری جو ہے حکومت ملی تھی، ان کی انگوٹھی کے کونے بھی جو تھے، ان کا جو ننگ تھا یا جو بھی ان کی انگوٹھی کا نقش تھا، اس کے کونے جو ہے وہ 8 تھے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے جناب شعیب علیہ السلام سے 8 سال کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری خدمت کروں گا، تو ان کو جو ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے دی۔ عزیزان محترم آئیے آگے بڑھے ہم، کہ عرش اعلیٰ کے اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ 8 ہے۔ عزیزان محترم، صدقے کے حقدار 8 ہے۔ بچہ جب 8 سال کا ہو جاتا ہے تب اس میں مکمل طاقت آ جاتی ہے، اور جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا، یہ تو نجس جانور جو جانے والا ہے وہ اصحاب کہف کا کتا ہے، جس کے اوپر ہمیں رشک ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں مولا حسین کے صدقے میں، امام رضا کے صدقے میں جنت امام کی قربت میں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آواز بلند صلوات۔ تو جو ہے اصحاب کہف 7 اور ان کے کتے کو ملا کر 8 جو ہے وہ جنت میں جانے والے جن کی ضمانت دی گئی وہ بھی 8 ہے۔ اور علی الرضا جو امام کا نام ہے اس کے حرف بھی 8 ہے۔ صلوات۔ آئیے آج میں آپ کو 1-2 تحفے دیتی چلوں، بہت ہی آسان۔ یا ملک کو، ملک یعنی کہ بادشاہ، کہ جس کی حکومت ہے، کس کو بلانا ہے؟ اللہ کو، جس کی حکومت کا کبھی جو ہے وہ جانے والی نہیں ہے۔ میرا مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بادشاہی ملے، عزیزان محترم، دنیا اور آخرت کی بادشاہ یعنی یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی دولت مل جائے کہ میں انڈیا کا پرائم منسٹر بن جاؤں۔ نہیں عزیزان محترم، وہ پرائم منسٹر ہے تو کچھ دیر کے لیے ہے۔ خداوند عالم ہمیں انشاءاللہ بادشاہی دے گا،
بادشاہ خراسان کے صدقے میں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. امام کہتے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تنگ دست ہے، غریب ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو، دولت مند ہو، دنیا اور آخرت کی بادشاہی ملے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ 9 ٹائمز یا ملیکو کہے. اور یا ملیکو کے عادات جو ہے 90 ہے، اور ایک مرتبہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 کا. شاید امام نے اس لیے 9 ٹائمز کہا کہ میرے چاہنے والے جو ہوگے آخری زمانے میں اتنے بھگ دوڑ میں ہوگے کہ 90 ٹائمز پڑھیں گے یا نہیں پتہ نہیں. یہ میں اندازہ لگا رہی ہوں. امام کی حدیث سے مجھے 9 ٹائمز ملا اور 90 ٹائمز پڑھے عادات کے مطابق. تو کیا کہنا، پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کے قرضوں کو ادا کرا دے، تنگدستی کو دور کرا دے، تمام مومن و مومنات کو دنیا اور آخرت کی بہترین دولت سے نوازے. اور ہمارا مخفی خزانہ کیا ہے عزیزان محترم؟ مخفی خزانہ کیا ہے؟ کون بتائیں گا؟ کنز المخفیہ جسے کہا گیا وہ ہے ہمارے زمانے کے امام جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ان کا ظہور ہو جائے تو پھر سارے پرابلم سولو. پروردگار عالم ہمارے مخفی خزانے کا جلد سے جلد ظہور کرا دے. اس کے لیے آواز بلند صلوات. اور عزیزان محترم کیا کہنا 8ویں مولا کا کہ جو باب الحوائز کا بیٹا ہے، جن کے بابا باب الحوائز، کہ جہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہے. وہ دنیا میں تھے تب بھی حاجتیں پوری کرتے تھے اور بعد رحلت بھی ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. عزیزان محترم 8ویں مولا کہتے کہ میرے بابا مجھے خواب میں آئے اور کہا کہ جب بھی تمہیں شدید پریشانی ہو. عزیزان محترم یہ ہمارے لیے ہے. کیا 8ویں مولا کو نصیحت کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں. 7ویں مولا نے 8ویں مولا سے خواب میں آ کر کہا کہ تمہیں شدید پریشانی ہو، شدید مشکل ہو تو تمہیں چاہیے یا رؤوف و یا رحیم کثرت سے پڑھو. عزیزان محترم میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے 9 ٹائمز جو ہے یا ملے کو پڑھ کر سب کے لیے دعا مانگے، اور یا رؤوف و یا رحیم کی 10 تسبیح نکالے. 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. میرا خود کا ایکسپیرینس ہے. آواز بلند صلوات. عزیزان محترم امام رضا کی شہادت کا دن آیا، ہمارے سب کے دل تڑپنے لگے مشہد جانے کے لیے. شہادت کی بات ہو رہی تھی 2-4 دن سے. کبھی مولا کا گنبد دکھائی دیتا تھا، کبھی مولا کی جالی دکھائی دیتی تھی، کبھی مولا کی شفا کا پانی دکھائی دیتا تھا، کبھی مشہد کا ایئرپورٹ، کبھی یہاں سے جانے کا. ہم سوچ میں پڑ جاتے تھے کتنے مقدر والے ہیں وہ لوگ کہ جو ایک ہی دن میں تیار ہو کے انشاءاللہ آج نکلنے والا ہے قافلہ. پروردگار عالم تمام مومن و مومنات جو زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ بہترین معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو بھی جلد سے جلد مولا بلائے تمام زیارتوں کے لیے. اس کے لیے آواز بلند صلوات. کیا عزیزان محترم صرف ہم ہی جاتے ہیں زیارت کے لیے؟ نہیں، درین پرین چرین ہر کوئی جو ہے امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اور عزیزان محترم آج کے دور میں بھی جو ہے کبوتر کہاں سے اڑ کے جو ہے خاص طور سے امام رضا علیہ السلام کے لیے زیارت کے لیے آتے تھے. تو تھوڑے سال پہلے کی ہی یہ بات ہے، ابھی یہ ٹیکنالوجی جو آگے بڑھی تب کی بات ہے کہ تھوڑے سال پہلے جو ہے مشہد کے جو ہے منتظم وہاں کے جو ہے سارا انتظام کرنے والے جو لوگ ہیں، آواز بلند صلوات. سارا جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں بس ایک مرتبہ سوچا کہ مولا امام رضا کا جو گنبد ہے وہ سونے کا بنا ہوا. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گی کہ کب بنایا گیا وہ گنبد سونے کا. تو وہ سونے کا گنبد جو بنا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر دھوپ لگتی ہے، ہوا لگتی ہے، اور اوپر سے جو ہے پرندے آ کر وہاں پہ بیٹھے تو اتنا گندا ہو جاتا تھا کہ ان کو صاف کرنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو بس ایک مرتبہ سارے انتظام کرنے والوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے کہ پرندے یہاں پہ آ کر نہ بیٹھے. بس ایک مرتبہ سوچا کہ باریک تار کی جالی لگا دی جائے جس میں
الیکٹرک کا کرنٹ پاس کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کبوتر کو شوق نہ لگے، وہ مر نہیں جائے لیکن وہ بے چین ہو جائے، وہ گنبد تک جا نہ سکے اور اطراف میں گھوم بھی نہ سکے، لہٰذا یہ جگہ چھوڑ کے دور چلے جائے تاکہ ہمیں بار بار گنبد صاف نہ کرنا پڑے۔ عزیزان محترم، یہ ٹیکنالوجی والے نے یہ پلان رکھا، سب جو انتظام کرنے والے تھے ان کے سامنے، اور سب گھر چلے گئے، کہاں کہ ہاں اس کے اوپر ہم آگے ڈسکس کر کے پھر اس کے اوپر ورک کریں گے۔ تو جو انتظام کرنے والے میں سب میں جو چیف تھا، ان کا لیڈر تھا، ان کو مولا امام رضا خواب میں آئے، بس اور ایک مرتبہ کہا کہ میں نے کبوتروں سے کہہ دیا ہے کہ تم میرے گنبد پہ نہ بیٹھنا، اب جو شفا کی جالی کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے، شفا کا پانی جہاں پہ ہے، آپ سب ماشاءاللہ گئے ہوئے سب نے دیکھا ہوا ہے، وہ جو ہے اس کی چھت کے اوپر جو ہے وہ اب کبوتر بیٹھا کریں گے، میری زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ زیارت تو کریں گے، گنبد کا طواف کر کے پھر وہاں پہ جا کر بیٹھ جائیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام اپنے زائرین کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی خلوص دل سے معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو امام 3 وعدے کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ تم میری زیارت کے لیے تکلیفیں اٹھا کر آئے ہو، میں تمہیں 3 وعدے کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، کہاں کون سے وقت ہماری مدد کے لیے آنے کے لیے؟ سب سے پہلے کہا کہ جب تمہارا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامہ کیسے دیا جائے گا؟ کہیں ایسے ہوں گے کہ جس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، مقدر والے ہوں گے جس کے دانے ہاتھ میں ملے۔ پروردگار عالم ہمیں مولا رضا کے صدقے میں ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں دیے جائے۔ کوئی ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا ان کی کیا مقدر جہنم میں چلے گا۔ اور کوئی تو ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں گے اور فرشتے ان کے ہاتھ میں بھی دینے کی کوئی تما نہ کریں گے، ان کے پسے پشت پھینک دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، ہم اپنے آپ کو کہاں پہ تصور کرتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے؟ ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ امام رضا کہتے ہیں کہ جب تمہارے اعمال نامے دیے جائیں گے تب میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ عزیزو، بس مولا رضا ہماری مدد کو آ جائے اور ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، پھر امام کہتے ہیں، امام رضا کہتے ہیں کہ پھر جب تمہارا اعمال نامہ جب پلڑے میں وزن کے لیے رکھا جائے گا تب میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ اور عزیزان محترم، تیسری مرتبہ کب کہا امام نے؟ کہا کہ پل صراط پر جب تم جاؤ گے، وہ پل صراط کے جو تلوار سے زیادہ تیز آگ کے شعلے نکل رہے ہوگے عزیزان محترم، اور جو ہے پتلی رسی کے مانند ہوگا عزیزان محترم، وہاں سے جب ہم جائیں گے تب امام کہتے کہ میں تمہارے کام آؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک بہت ہی بڑے عالم دین کہ جو امام رضا کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ بس ایک مرتبہ جو ہے کوئی مخصوصی کا دن تھا، ہر جو ہے صحن امام کا بھرا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اب باہر تک تو وہ کیسے بھی وہیکل پہ آئے کیسے نہیں آئے پتہ نہیں، اب ان کو جو ہے جس ہال میں نماز پڑھانا تھا وہاں جانا تھا، وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے وہاں پہ۔ عزیزان محترم، اتنے زیادہ لوگ تھے تو وہ عالم دین اپنا کوئی کام کرنے نہیں جا رہے تھے، کیا کرنے جا رہے تھے؟ نماز جماعت پڑھانے جا رہے تھے۔ تو زائرین جو ہے بیچ بیچ میں آتے تھے، تب وہ عالم دین جو ہے بہت زیادہ علم والے تھے، جو وہاں پہ نماز پڑھائے ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا، لیکن انہوں نے جو ہے زائرین کو اپنے ہاتھوں سے آگے کرتے ہوئے جو ہے وہ چلے گئے اور وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے نماز جماعت پڑھا لی اور پھر شکر کیا امام کا اور آئے گھر، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا مولا رضا علیہ السلام جو ہے مولا امام رضا علیہ السلام جو ہے خواب میں آئے ہیں۔ یہ عالم دین بڑے خوش ہو گئے، امام کے پاس پہنچ کر امام کو سلام کیا، امام نے بے رخی سے جواب دیا سلام کا، منہ پھیر لیا، پوچھنے لگے مولا کیا مجھ سے ناراض ہے، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ تم نے میرے زائروں کو ہٹا کے جگہ کر کے آیا، میری زائروں کو اتنی بھی تکلیف کوئی دے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ مولا امام رضا آج ہمارا دل بڑا تڑپ رہا ہے، کاش ہم آپ کے پاس آپ کے روزے پہ ہوتے، مولا ہم روزے پہ تو نہیں آ سکتے، لیکن مولا آج
ہم سب دور سے آپ کو جو زیارت پڑھ رہے ہیں، سلام دے رہے ہیں، مولا ہماری سلام کو قبول فرما لینا۔ مولا آپ کے ظاہروں کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، مولا آپ تو دلوں کے حال کے جاننے والے ہیں۔ مولا ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا ہماری کیا تکلیف ہے۔ مولا تمام مومن و مومنات جو آج دنیا کے کونے کونے سے آپ کی زیارت پڑھ رہے ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں، ان کی سلام کو قبول کروا دینا۔ مولا تمام مومن و مومنات کی حاجتوں کو پورا کرا دینا۔ عزیزان محترم، کیا چاہیے ہمیں امام سے؟ ہمیں امام سے رزق بھی چاہیے، ہمیں امام سے علم بھی چاہیے، ہمیں امام سے کفن کے لیے کچھ تحفہ بھی چاہیے۔ عزیزان محترم، ہمارا دل بڑا تڑپتا ہے، امام ہم تو بھکاری ہے آپ کے در کے، ہمیں جو کچھ بھی دے امام، ہماری ایک ایک سانس جو ہے مولا وہ آپ کی دی ہوئی ہے مولا، ہم تو آپ ہی سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، ابو اسماعیل سندھی کہتے ہیں کہ میں جو ہے عربی زبان نہیں جانتا تھا، میرا دل بڑا تڑپ رہا تھا۔ عزیزان محترم، یہ علم جو ہے وہ نور ہے، ہم اچیو تب کر سکتے ہیں جب پہلے امام سے توسل کرے۔ امام اگر دینا چاہیں گے تو ہی ہم لے پائیں گے، کسی کی طاقت نہیں ہے بغیر امام کے اذن کے کوئی علم حاصل کر لے۔ عزیزان محترم، وہ ابو اسماعیل سندھی کہتے ہیں کہ مجھے عربی نہیں آتی تھی، میرا دل بڑا تڑپتا تھا کہ میں عربی سیکھوں تاکہ مجھے جو ہے میرے علم میں اضافہ ہو۔ عزیزان محترم، مولا کا چاہنے والا تھا، بس ایک مرتبہ امام کے پاس گیا اور امام سے کہنے لگا مولا مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ معجز نما امام ہوتے ہیں جنہیں علم لدنی دیا گیا ہے، جنہیں خدا کی جانب سے پوری کائنات جن کے حوالے کر دی گئی ہے۔ امام رضا نے اس کے ہونٹوں پہ صرف ہاتھ پھیرا، اسے عربی آنے لگی۔ پروردگار عالم ہم پہ امام رضا کے صدقے میں تمام علم کے خزانوں کو کھول دے، اس کے لیے آواز بلند صلوات۔ ریان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ایک مرتبہ امام کی زیارت کے لیے جاؤں۔ عزیزان محترم، انہوں نے گھر سے سوچا تھا کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں تو امام سے کہوں گا کہ مولا آپ کا نام جس سکے پہ نقش کیا ہے ویسا سکہ مجھے ایک دے دو، اور آپ کا ایک جامہ مجھے دے دو، مولا آپ کا ایک پہرن مجھے دے دو تاکہ میں اپنے کفن میں رکھ سکوں۔ عزیزان محترم، امام وہ ہوتے ہیں کہ جو چاہنے والوں کو مانگنے کی شرمندگی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے مولا تمام ائمہ معصومین جب چاہنے والوں کے گھر پہ رات کو روٹیاں دینے جاتے تھے تو ایسے رکھ دیتے تھے، نوک کرتے تھے اور ایسے رکھ دیتے تھے کہ گھر والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون دے کر گیا، تاکہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام نے، ریان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی وہاں پہ گیا، امام نے اپنے غلام کو کہا کہ فلا فلا جگہ سے میرا جامہ تو لے کر آنا، وہ سکہ تو لے کر آنا۔ ریحان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں تو امام کی خدمت میں بیٹھا ہی تھا، امام نے میرے حوالے جامہ بھی کر دیا، سکہ بھی دے دیا۔ عزیزان محترم، ابھی آپ لوگ تسبیح نکال رہی ہے، یا رؤوف و یا رحیم پڑھ رہی ہے، شاید کوئی حاجت مانگنے کی رہ جائے تو فکر نہ کرنا۔ عزیزان محترم، امام دل کے حال کو جانتے ہیں، امام سے کہیے۔ امام ریان بن ثابت نے آپ سے مانگا نہیں تھا، گھر سے سوچ کے نکلے تھے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ یہاں پہ مجلس میں آنا تھا، امام کے سفرے میں آنا تھا، امام کے دربار میں آنا تھا تو گھر سے سوچ کے نکلے تھے کہ آج میں امام سے وہ مانگوں گی، آج میں امام سے یہ مانگوں گی۔ عزیزان محترم، جو تمام سوچا، امام ریان بن ثابت کو جیسے حاجت کو پوری کر دی، ہماری بھی حاجت کو پورا کر دے، اس کے لیے آواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، جب بھی ہم جاتے ہیں، مشہد جائے، قم جائے، ہمارے جو ہے وقت ہم کو کم ہی پڑتا ہے، اور امام کا میوزیم جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، وہ قابل دید ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ دیکھنے جیسا ہے، جب بھی موقع ملے جائے تو ڈائری اور پین لے کر جائے، جو بھی دیکھے وہ لکھ کر لائے۔ عزیزان محترم، کیا بہترین ہے، ہم نے اتنی مرتبہ گئے لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ میں نے امام کا پورا حرم
دیکھ لیا. میوزیم دیکھنے کے لیے گئے تھے, پتہ نہیں تھوڑی دیر میں واپس آنے کا ٹائم ہو گیا, نکل آئے. عزیزان محترم, ہم پورے امام کی حرم کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے, امام کی معرفت کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نادر شاہ بادشاہ جب ایک مرتبہ نکلا ہندوستان آنے کے لیے, اسے یہاں پہ حکومت کرنی تھی, جنگ کرنا تھا, ہندوستان کو جو ہے جیتنے کے لیے نکلا وہاں سے. تو اسے پتا نہیں تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ جو ہے اتنا بلند ہے. دور سے دیکھا کہ سونے کا گنبد چمک رہا ہے, پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا جو نجف میں ہے علی, انہی کے پوتے کا روزہ ہے یہاں پہ. لوگوں نے بہت زیادہ امام کے فضائل بیان کیے. بس ایک مرتبہ کہا کہ یا امام میں ابھی تو نہیں آ سکتا, لیکن اگر مجھے جنگ میں فتح مل گئی, اگر انڈیا کو میں فتح کر کے آؤں گا, ہند کو فتح کر کے آؤں گا, تو یا امام آپ کے قدموں میں بہترین تحفے لے کر آپ کے پاس آؤں گا. عزیزان محترم, مجھ سے فتح بھی ملی, اور انڈیا کا جو سامان یہاں سے سونے, ہیرے, جواہرات اور جو کچھ بھی یہاں سے بہترین چیزیں لے کر گیا, آج بھی وہ میوزیم میں موجود ہے. عزیزان محترم, یہاں پہ درین پرین چرین انسان ہی نہیں جھکتے, یہ در وہ ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ بھی یہاں آ کر جھکتے ہیں. عزیزان محترم, تو یہ ہے امام رضا علیہ السلام. اور ایک ابھی بہن نے ماشاءاللہ امام کی مناجات پڑھی, معروف تلخی کا ذکر کیا. معروف تلخی کون تھے؟ امام کے گیٹ پہ کھڑے رہتے تھے, دربان تھے. عزیزان محترم, آئیے یہاں پہ بات کرتی چلو. دربان کا الگ مرتبہ ہوتا ہے, گھر کے اندر کے غلام کا الگ مرتبہ ہوتا ہے. وہ تو آپ نے ماشاءاللہ سے جناب فضا اور قمر کی گفتگو بہت زیادہ سنی ہوگی. عزیزان محترم, پروردگار عالم ہم سب کو جناب فضا کی کنیزی میں شمار کر لے. اس کے لیے آواز بلند صلوات. وہ معروف امام کو بہت چاہتے تھے, لیکن پھر بھی ان کو دربان کا درجہ نہیں ملا تھا. کب دربان کا درجہ ملا؟ ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک شخص آیا امام کے پاس, امام رضا کے پاس, کہا مولا بہت غریب ہوں. امام اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, سامنے جوتی پڑی ہوئی تھی. امام نے کہا میری جوتیاں لے لے. بس ایک دو پل کے لیے وہ شخص پریشان ہوا, امام کے چہرے کو دیکھتا ہے, جوتیوں کو دیکھتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں مولائے کائنات کا پوتا ہے, مولائے کائنات کیسی جوتی پہنتے تھے؟ خود سیتے تھے. اور امام رضا علیہ السلام بھی بہت ہی سادگی سے جو ہے زندگی بسر کرنے والے تھے. امام کی جوتی کیسی ہوگی؟ ذرا سوچے تو صحیح. ہم اور آپ تو ذرا برابر جوتا ایسا ویسا ہو تو نہیں برداشت کر پاتے. عزیزان محترم, وہ امام کے چہرے کو دیکھتا ہے, وہ جوتی کو دیکھتا ہے. امام نے کہا کیا دیکھتا ہے؟ اٹھا لے, 7 نسلیں کھائیں گی اتنا ملے گا. عزیزان محترم, بس ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا تھا, جوتیاں امام کی اٹھائی, پھر سوچنے لگا کہ کیسے اٹھاؤں, یہاں سے نکلوں تو کیسے لے کر جاؤں. یہ ایرو گیرو کی کوئی جوتی نہیں ہے, جن کے قدموں کی خاک میں جو ہے مولا کائنات علی علیہ السلام کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا تھا کہ یا علی, اگر تمہاری فضیلتوں کو لوگ جان لیں تو تمہارے قدموں کی خاک کو اٹھا کر لے کر جائے. عزیزان محترم, یہ ہے وہ ائمہ معصومین. بس ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ امام کی جوتیاں ہے, کیسے اٹھاؤں؟ ہاتھ میں رکھوں. پھر سوچا نہیں, ہاتھ میں رکھنا تو شاید اتنا احترام نہیں ہے, سینے سے لگا لوں. پھر سوچا کہ نہیں, سینے سے لگانا بھی اتنا احترام نہیں ہے, مجھے یہاں سے جانا ہے امام کی جوتیوں کو لے کر, میں سینے سے لگا کر نہیں جا سکتا. مجھے تو یہ جوتیوں کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے سر پہ اٹھا کر جاؤں. عزیزان محترم, سر پہ اٹھا کر جوتیاں چلنے لگا. سامنے جیسے ہی نکلا, سرے راہ نکلا, سامنے دیکھا کہ معروف سامنے سے آ رہے ہیں. وہ کہیں پردیس جا کر آئے تھے, بہت بڑے ویاپاری تھے معروف, بہت بڑے دولت مند تھے. ان کے معروف آگے تھے اونٹ پہ, اور 70 اونٹ تھے معروف کے ساتھ. ہر ایک کے اوپر ایک غلام بیٹھا تھا, اور ہر ایک اونٹ کے اوپر سونا, چاندی, زعفران, مشک و عنبر اور اتنا قیمتی سامان لدا ہوا تھا ہر ایک اونٹ پر. اور وہ اونٹ بھی عام اونٹ نہیں تھے, لال بال والے اونٹ تھے. عزیزان محترم, آج کی
زمانے میں لال بال والے اونٹ کہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں. وہ اتنے قیمتی کہ آج کے دور کی رولز رویس کہو یا جو بھی بڑی سے بڑی 2-4 کروڑ والی گاڑی یا 5 کروڑ والی گاڑی آپ جتنا تصور کر سکتے. وہ ایک اونٹ کی قیمت خالی اتنی تھی. اس کے اوپر مال و سامان لدا ہوا تھا اور ہر ایک کے اوپر ایک بہترین غلام بیٹھا ہوا تھا. معروف آ رہے سامنے سے دیکھا. معروف نے کہا ایک بھائی کیا پاگل ہو گیا ہے؟ جوتیوں کو جو ہے تو نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہے. جوتیاں لوگ پیر میں پہنتے ہیں, یہ سر پہ کیوں اٹھا کے رکھا ہے؟ بس ایک مرتبہ کہا کہ معروف تمہیں کیا معلوم کہ یہ جوتیاں کس کی ہے؟ یہ جوتیاں کوئی ایرے گیرے کی نہیں ہے, یہ بادشاہ خراسان کی جوتیاں ہے. 8ویں مولا علی رضا علیہ السلام کی جوتیاں ہے. عزیزان محترم, جیسے ہی امام کا نام سنا معروف فوراً اونٹ سے نیچے آ گئے. جوتیاں بیچو گے؟ اب وہ تھا تو غریب, امام کے پاس تو مانگنے گیا تھا گھر کی تنگ دستی دور ہونے کے لیے, لیکن امام کی جوتیاں آ گئی ہے, بیچنے کا دل تو نہیں چاہ رہا ہے. بس ایک مرتبہ معروف کے سامنے وہ شخص, غریب شخص, ایک مرتبہ جوتیوں کو دیکھتا ہے, ایک مرتبہ معروف کو دیکھتا ہے. معروف نے کہا کہ کیا چاہیے تجھے, اس کی قیمت کیا قیمت دوں؟ یہ پوری 70 اونٹ جو ہے, 70 اونٹ جو ہے, اس کے اوپر غلام بھی ہے, لال بال والے اونٹ ہے, اتنا قیمتی مال و سامان لدا ہوا ہے, یہ سارا کا سارا لے لے لیکن مجھے جوتیاں دے دے. لیکن جسے امام کی جوتیاں مل جائے. عزیزان محترم, آج جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں امام رضا کے روضے پہ, ہماری جوتیاں جو اٹھا کے رکھتے ہیں وہ کون ہے؟ کیا وہ کوئی پگاردار نوکر ہے؟ نہیں. عزیزان محترم, بڑے بڑے بزنس مین جو ہے, بزنس ٹائکون جو کہلاتے ہیں ایران کے, وہ سب جو ہے لسٹ میں نام لکھواتے ہیں کہ ہم کب امام کے ظاہر کی جوتیاں جو ہے اٹھانے کے لیے وہاں پہ آ جائے. عزیزان محترم, آج 1400 سال بعد جن کے ظاہر کی جوتیوں کا جو احترام ہو, تو پھر وہ امام کی جوتیوں کا کتنا احترام ہونا چاہیے. عزیزان محترم, وہ شخص جو ہے جوتیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ایک مرتبہ معروف نے وہی جملہ کہا جو امام نے کہا تھا. معروف نے کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے, یہ کم پڑ رہا ہے, تیری 7 نسلیں کھائیں گی تو بھی یہ نہیں, سامان جو ہے کم نہیں پڑے گا. بس جیسے ہی امام کا جملہ سنا, وہ غریب شخص نے کہا ہاں یہ لے لے امام کی جوتیاں اور مجھے یہ دے دو. عزیزان محترم, اس کی تو تنگ دستی دور ہو گئی. اور اب معروف کیا کر رہے ہیں, کیا کہنا معروف کی معرفت کا. بس امام کی جوتیوں کو اٹھایا, گھر گیا, پہلے اسے صاف کیا, پھر عطر میں جو ہے ڈبویا, اس کو خوشبودار بنایا, بہترین کپڑے میں لپیٹا, پھر جا کے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور امام کے قدموں میں وہ جوتیاں رکھ دی. عزیزان محترم, یہ امام کون ہے؟ جو غیب کا علم رکھتے ہیں, وہ سارا جانتے ہیں بات کو. بس ایک مرتبہ امام نے کیا کہا معروف سے, ایک ایک جملے کے اوپر غور و فکر کیجیے گا. عزیزان محترم, یہ بہت ہی بہترین جملے ہیں. امام نے معروف سے کہا, معروف یہ جوتیوں کی کتنی قیمت چکائی؟ امام کی معرفت رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں. عزیزان محترم, معروف کا جواب کیا تھا؟ ایسے ہی دربار نہیں بنا چاہتا امام رضا کا. عزیزان محترم, امام کی بات پر معروف نے جواب میں کہا, مولا اس غریب کی ایسی اوقات کہاں یہ آپ کی جوتیوں کی قیمت چکائے. میں نے تو صرف آپ کے گھر سے وہاں تک لانے کا جو ہے جوتیاں لانے کی مزدوری اسے چکائی ہے. صلوات. عزیزان محترم, ہم اپنے آپ سے پوچھے ہمارے دل میں مولا کا احترام کتنا ہے, معروف کے دل میں کتنا تھا. اب جو ہے معروف امام نے رکھ لیا, غلامی میں دربان بنا دیا. امام کے در پہ بیٹھے رہتے تھے, جو بھی آتا تھا امام کو پیغام لے کر جاتے تھے, کہتے تھے مولا یہ آیا ہے, مولا یہ آیا ہے, مولا یہ ہے, مولا وہ ہے. بس ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو مجھے امام سے ارجنٹ ملنا ہے. کہا کیا کام ہے؟ امام اس وقت جو ہے آرام میں ہے, تم مجھے بتاؤ تمہارا کام کیا ہے. بس ایک مرتبہ کہنے لگا کہ تم سے نہیں ہوگا.
کہا کون سا ایسا کام ہے جو مجھ سے نہیں ہوگا، تم بتاؤ تو صحیح۔ بس ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ میں جو ہے 7 سمندر پار جاتا ہوں، ویاپار کے لیے تاجر ہوں، تجارت کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن بار بار ایسا ہوتا ہے کہ جب سمندر میں کے بیچ میں جاتے ہیں، ہم دریا کے بیچ میں جو ہے طوفان آتا ہے اور ہماری کشتیاں، کہیں مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کشتیاں جو ہے ڈوب جاتی ہے، سارا سامان جو ہے وہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اور جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ اتنا کہہ کر اس نے کہا کہ آج جو میں جا رہا ہوں سفر پہ، تو میری زندگی کا ٹوٹل سرمایہ جو ہے میرے ساتھ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی ایسا تعویذ لوں، کوئی ایسی دعا لوں کہ جس کی وجہ سے میں سلامتی سے جاؤں اور سلامتی سے واپس آ جاؤں، اور جو ہے میں دریا مجھے پریشان نہ کرے، سمندر میں مجھے پریشانی نہ ہو۔ بس ایک مرتبہ معروف نے کہا کہ جاؤ، تم آسانی کے ساتھ تم سفر کرو، اور جب بھی کبھی تم جاؤ راستے میں اور اگر سمندر میں طوفان آئے تو اس وقت یہ کہنا کہ امام رضا کے دربان معروف تمہیں حکم دے رہا ہے، اے دریا کے پانی ٹھہر جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، معروف کا یہ حکم ہے کہ تم صبر سے کام لو، تم ٹھہر جاؤ۔ عزیزان محترم، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے معروف کی بات کا جو ہے بھروسہ کیا، ایک مرتبہ نہیں، پوری زندگی میں دریا میں سفر کرتا رہا، یہاں گیا وہاں گیا، اتنی مرتبہ گیا، جب بھی کوئی دریا میں طوفان آتا تھا میں کہتا تھا اس سمندر کے پانی، دربان امام رضا معروف کا حکم ہے کہ تم ٹھہر جاؤ، صبر سے کام لو، مجھے کوئی اذیت نہ پہنچا۔ اسی وقت جو ہے سارا کا سارا سمندر کا پانی ٹھہر جاتا تھا۔ صلوات عزیزان محترم، باتیں تو بہت بیان کرنی تھی، بس وقت تمام ہو رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا امام کو صرف ایک ہی مرتبہ زہر دیا گیا تھا؟ نہیں، بہت زیادہ مرتبہ امام کو زہر دیا گیا، بہت زیادہ بار جو ہے امام کے اوپر حملے ہوئے، اور سبی دیلمی جو ہے امام رضا کو جب مشہد بلایا گیا تو سبی دیلمی جو ہے وہ مامون کا غلام تھا، لیکن امام رضا کے اتنے زیادہ معجزے دیکھے، لہٰذا وہ امام کا جو ہے چاہنے والا بن گیا تھا، امام کا مذہب اختیار کر لیا تھا، لیکن وہ تقیہ میں تھا، وہ کچھ بولتا نہیں تھا، لیکن امام جانتے تھے کہ سبھی جو ہے مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ بس ایک مرتبہ مامون نے حکم دیا، 30 جو ہے پہرے گیر کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں تلواریں تیز کروا کر زہر میں بجھا کر تلواریں دی، اور سبھی دیلمی سے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، ابھی ابھی اسی وقت جو ہے امام رضا کو جہاں پہ وہ سوئے ہوگے وہیں پہ ان کے اوپر تلوار سے جو ہے وار کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور وہی گدیلے کو ان کے اوپر لپیٹ دو اور انہی کے اوپر تلوار صاف کر کے واپس آؤ۔ سبھی کہتے ہیں میں اتنا ڈر گیا تھا اس وقت، میری زبان سے کچھ نہیں الفاظ نکل رہے تھے، وہ 30 کے 30 جو ہے جن کو حکم دیا تھا وہ آگے چلنے لگے، سبھی کہتے ہیں میں پیچھے چلا، میں جیسے ہی امام کے کمرے میں گیا ان لوگوں نے امام کے اوپر تلواریں چلائی، وہیں پہ گدے کو جو ہے موڑ دیا اور وہیں پہ تلواریں صاف کی اور واپس آ گئے۔ رات کا وقت تھا، سبھی کہتے ہیں میں بڑا پریشان رہا، جیسے ہی صبح ہوئی سبھی پوری رات روتے رہے، پریشان رہے، صبح ہوئی مامون نے کہا چلو سبھی دیکھنے جائیں گے۔ اب جو ہے سبھی اور مامون ساتھ ساتھ چلے، مامون نے اپنا گریبان چاک کیا، پتا تھا کہ امام کا کام تمام کر کے آئے ہیں اس کے سپاہی، تو اس نے سوچا کہ امام کی جو ہے رحلت ہو گئی ہے، تو جو ہے ایک مرتبہ اپنے پہرن کو چاک کیا، رونے لگا، چلانے لگا، اور جو روتے روتے جو ہے امام کے کمرے کے جانب جانے لگا۔ جیسے ہی امام کے کمرے کے جانب گئے، دروازہ تو بند تھا، عزیزان محترم دروازے کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ جو ہے دروازے سے تکبیر و تحلیل کی امام کی آواز سنائی دینے لگی۔ عزیزان محترم پریشان ہو گئے، سبھی کہتے کہ جیسے ہی میں نے امام کی آواز سنی میں سر سے پیر تک کانپنے لگا، مامون کا حال دیکھنے جیسا تھا۔ مامون نے کہا سبھی ذرا اندر جا کے دیکھو تو صحیح ذرا۔ سبھی کہتے میں نے دروازے کو کھولا، میں نے کیا دیکھا کہ امام جو ہے مصلی پہ کھڑے ہیں، محراب عبادت میں ہے اور امام عبادت میں مصروف ہے، اسی کی امام کی جو ہے ذکر کی باہر آواز آ رہی۔ سبھی کہتے ہیں میں نے جا کے مامون سے کہا کہ امام زندہ ہے، امام جو ہے وہ اس طرح سے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مامون کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، تلواریں اتنی چلی ہے ان کے اوپر۔ بس ایک مرتبہ کہاں جا کر دوبارہ دیکھو تمہارا کوئی وہم ہے۔
بس سبھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے ذرا سا دروازہ اور کھولا، میں نے دیکھا امام ایسے ہی وہاں پہ جو ہے عبادت میں مصروف ہے، اور میں جیسے ہی واپس جا رہا تھا امام نے دی آواز دی سبھی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے امام کی وہ آواز سنی میں زمین پہ لیٹنے لگا، مولا لبیک، میں آیا مولا، کیا کہہ رہے آپ؟ امام نے کہا مامون سے کہہ دو کہ خدا جو ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ امام کا نے جو پڑھی اس کا میں ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے خدا کی نور کو بجھانا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، میں نے آیت مبارکہ کا مفہوم بتایا، لیکن یہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے جنہوں نے شہادت مانگی تھی، عزیزان محترم، شہادت ان کا ورثہ ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی لیے جو ہے آج کے دور میں بھی ہمارے علماء جو ہے وہ شہادت مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم بھی اور آپ بھی دعائے عہد پڑھتے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ایسی موت دینا کہ ہمارے وقت کے امام کے سامنے خون میں گلتان ہو۔ عزیزان محترم، وہ شہادت جو ہے وہ تکلیف دینے والی شہادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوشی پہنچانے والی شہادت ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم، جب امام کا آخری وقت آیا، ابا سلط حراوی سے امام نے کہا کہ ابا سلط دیکھو، کل مجھے مامون بلائیں گا، میں اس کے دربار میں جاؤں گا، اے ابا سلط جب میں واپس آؤں اگر میرے سر پہ کپڑا ہو تو مجھے نہ بلانا، اگر میں کھلے سر ہو تو مجھے بلانا، نہیں تو نہیں بلانا۔ عزیزان محترم، پھر ابا سلط سے مولا نے ساری جو ہے قبر کے لیے بات بتائی کہ یہ میری قبر میں ہوگا، تمہیں یہ دعا پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، پھر صبح ہوتے ہی جیسے ہی مامون کا بلاوا آیا، آئے میرے مولا وہاں پہ تشریف لے گئے، وہ ملعون نے امام کو گلے لگایا، بوسہ دیا، احترام کر کے، ہائے وہ منافق نے دل میں کتنا نفاق تھا، اپنے بازو میں اپنے تخت پہ بٹھایا اور پھر کہنے لگا لو یہ انگور کھاؤ، اس سے بہتر انگور میں نے نہیں دیکھے۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے کہا مامون مجھے یہ انگور نہیں چاہیے، میں نہیں کھانا چاہتا، جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگے۔ عزیزان محترم، وہ ملعون کہنے لگا اے امام علی رضا، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کو پیار سے کھلاتا ہوں، آپ کھاتے نہیں ہیں۔ آئے عزیزان محترم، ابھی تو امام نے 2-4 دانے نوش کروا، امام کے جسم میں زہر کا اثر ہونے لگا۔ امام اٹھ کے وہاں سے چلنے لگے، وہ ملعون پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے۔ ہائے ابا سلط کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کے سر پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، میں نے امام سے کوئی بات نہیں کی، امام جا کے اپنے حجرے میں جو ہے لیٹ گئے۔ عزیزان محترم، ابا سلط کہتے میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا ایک خوبصورت شخصیت بند دروازے کے اندر آ گئی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا آپ کون ہیں، یہاں کے کیسے آ گئے، دروازہ تو بند ہے۔ کہا میں اسی امام کا بیٹا محمد تقی ہوں، اپنے بابا کی آخری رخصت کے لیے غسل و کفن کے لیے آیا، جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں پہ پہنچایا اسی نے مجھے دروازے سے اندر داخل کروا دیا۔ لو عزیزان محترم، ہائے میرے نوے مولا، بابا سے بغل گیر ہوئے، امام نے وصیتیں کی، اسرار امامت کو سپرد کیا۔ لو عزیزان محترم، ابا سلط کہتے ہیں کہ اندر سے نوے مولا نے مجھے آواز دی ہے ابا سلط ذرا غسل کا سامان تو لے کر آنا۔ میں نے کہا مولا یہاں تو کچھ نہیں ہے، مولا نے کہا ہاں ہے لے کر آؤ۔ عزیزان محترم، ابا سلط کہتے میں نے دیکھا سارا سامان موجود تھا، میں امام کے پاس لے گیا، میں نے امام
سے کہا میں یا امام میں غسل دینے میں آپ کی مدد کروں. ہائے میرے نوے مولا نے کہا نہیں فرشتے آ چکے ہیں. میں کہوں گی اے نوے مولا محمد تقی علیہ السلام ہمارا پرسہ قبول کیجئے. مولا ہائے غریب الغربا ہے آپ کے بابا, آپ پہ بڑی مصیبتیں آئی لیکن آپ مدینے سے مشہد آ گئے. آپ نے آپ کے بابا کو غسل بھی دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھی. ہائے میرا چوتھا مولا 11ویں محرم کو جب دوہری ہتھکڑی اور بیڑی میں جھگڑا ہوا, جا رہا تھا اونٹ پہ بیٹھ کر. ہائے عزیزان محترم ایک مرتبہ جب لاشوں کے پاس سے قافلے کو لے جایا گیا, میرے چوتھے مولا کے چہرے کا رنگ اتنا متغیر ہو گیا شہزادی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. کیوں گرا دیا؟ کہا کہ چوتھے مولا جو ہے میری طرف دیکھ لے. وہ اپنے بابا کی طرف سامان لاشے کی جانب ایسے دیکھتے تھے لگتا تھا ابھی روح نکل جائے گی. سلام شہزادی آپ پر سلام, کیسے بھتیجے کو پرسا دیا. اے بیٹا سید سجاد صبر سے کام لو, وعدہ ہے خدا کا یہاں پہ بہترین روزے بنیں گے. آئے مولا حسین آپ کو بے گورو کفن دفن کیا گیا نا مولا, آج پوری دنیا میں آپ کفن بانٹ رہے ہیں. آئے مولا آپ کا ایک تابوت نہیں اٹھا, دنیا کے کونے کونے میں روزے عاشور تابوت اٹھ